نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت مقدسہ کو موضوع سخن بنایا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روک لیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اپنے نعتیہ دیوان حدائق بخشش میں ایک جگہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا۔ مصرے کو پڑھتے ہی ذہن میں ایک سوال اٹھا کہ آخر امام نے نفس کو دشمن کیوں کہا؟ دل نے کہا بہتر ہوگا اس کا جواب امام ہی سے لیا جائے۔ عالم تصور میں بارگاہ رضا میں حاضر ہوا، عرض کیا ہے میرے اچھے رضا، ہے میرے پیارے رضا، میں آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں، ذرا یہ تو بتا دیں آپ نے نفس کو دشمن کیوں کہا؟ جواب ملا نفس کو دشمن جاننا قرآنی عمل ہے۔ 1400 برس کی اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، جس کسی نے بھی نفس سے دوستی کی ہلاک و برباد ہو گیا۔ اللہ کا مقدس کلام کہتا ہے جس نے نفس کو دشمن جانا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ نفس کو دشمن جاننے والا میں کوئی دنیا کا پہلا شخص نہیں۔ نفس کو دشمن نبیین نے جانا ہے، نفس کو دشمن صدیقین نے جانا ہے، نفس کو دشمن صحابہ نے جانا ہے، نفس کو دشمن شہداء نے جانا ہے، نفس کو دشمن غوث و خواجہ نے جانا ہے۔ میں نفس کو دشمن کیسے نہ جانوں؟ یہی وہ نفس ہے جس نے اپنے متبعین کو علم غیب مصطفیٰ کا منکر بنا دیا، اسی کی وجہ کر اختیارات مصطفیٰ پر انگلی اٹھی، اسی نے مصطفیٰ جان رحمت کو اپنے بڑے بھائی کے مثل کہلوایا، اسی نے وہابیت کی بنیاد رکھوائی، اسی نے رافضیت کو پروان چڑھایا۔ مجھے نفس کی حیثیت معلوم ہے، میں نفس کی اوقات سے واقف ہوں، اسی لیے کہتا ہوں رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا۔ کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم پر یہ بات مکمل طور پہ واضح ہو گئی کہ اتباع نفس میں خرابی کیا ہے۔ نفس کی اتباع وہ کرے جسے گمراہ ہونا ہو، نفس کی اتباع وہ کرے جسے ایمان سے ہاتھ دھونا ہو۔ اگر کامیابی چاہیے، اگر سرفرازی کی تمنا ہو تو خودی کو نفسانی خواہشات سے روکنا ہوگا۔ یوں تو متبعین نفس کی فہرست بہت لمبی ہے، مگر میں اس مختصر سے وقت میں صرف ایک ایسے گروہ کو بے نقاب کرنا چاہتا ہوں جو شب و روز نفس کی اتباع میں منہمک ہے۔ اس گروہ کا نام دعوت اسلامی ہے۔ مناسب ہوگا کہ اب انہیں دعوت اسلامی کے بجائے دعوت الیاسی کہا جائے۔ اس گروہ نے ابتدائی دور میں اعلیٰ حضرت کا نام لے لے کر خوب چکنی چوپڑی باتیں کر کے لوگوں کو اپنے قریب کیا۔ ٹی وی دیکھنا حرام ہے، ٹی وی شیطان ہے، شیطان کو گھر سے باہر نکالو، یہ کہہ کر نہ جانے سینکڑوں گھروں سے، کئی گھروں سے ٹی ویوں کو باہر نکال کر بیچ چوراہے پہ توڑوائے۔ مگر کچھ ہی دن نہ گزرے جانے ایسا کیا ہوا کہ خود ٹی وی کے شیدا بن گئے۔ اچانک ٹی وی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا گیا، ٹی وی کو شیطان کہنے والے خود چینل کے مالک بن گئے۔ اب ٹی وی نکلوانے کے بجائے ٹی وی لگوانے کا کام کیا جانے لگا۔ حد تو یہ ہے کہ ٹی وی کے دیکھنے کو باعث اجر و ثواب کہا جانے لگا۔ ٹی وی کے دیکھنے کو باعث اجر و ثواب کہا جانے لگا۔ ان الیاسیوں کی ایک کتاب شائع ہوئی،
اس کتاب کا نام فیضان سنت ہے۔ اس کتاب میں الیاس عطار کے نام کے ساتھ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا گیا، معاذ اللہ۔ اسی کتاب میں اللہ کو ظالم کہا گیا، معاذ اللہ۔ مگر جب علماء اہل سنت نے گرفت کی تو یہ کہہ کر دامن بچاتے نظر آئے کہ یہ پرنٹنگ مسٹیک کی وجہ کر ہوا ہے۔ پھر ایک کتاب شائع ہوئی، سرکار کا پیغام عطار کے نام۔ اس کتاب میں بھی ان کمزرفوں نے غوث و خواجہ کی شان میں کھلی گستاخیاں کی۔ جب علماء اہل سنت نے گرفت کی تو بڑی آسانی سے کہہ دیا یہ پرنٹنگ مسٹیک کی وجہ کر ہوا ہے، ان کی انہی خرافاتیوں کی وجہ کر۔ سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے داعی و مبلغ نہیں، اور آپ کے مشیر کار سیدی سرکار امین شریعت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ ناگپور کے مفتی عبدالحلیم میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا حضرت دعوت اسلامی میں شامل ہو جائیں۔ میں نے کہا کہ ہماری خود کی جماعت رضائے مصطفیٰ ہے، میں اس کے لیے کام کرتا ہوں۔ اس طرح اللہ نے مجھے اس سے بچا لیا۔ سرکار امین شریعت کے جملہ پہ غور کیجئے، اللہ نے مجھے اس سے بچا لیا۔ اے سنبل پور کے باشعور مسلمانوں، تم بخوبی جانتے ہو بچا کس سے جا سکتا ہے، اور اللہ کا ولی قطب چھتیس گڑھ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے اس سے بچا لیا، مجھے اللہ نے اس سے بچا لیا۔ یہ تو گزشتہ دنوں کی بات تھی، مگر حال ہی میں الیاس عطار کے مرید خاص عمران عطاری کا جو بیان آیا، جو اب تک سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہا ہے۔ عمران عطاری نے کہا کہ ہمارے امیر اہل سنت کی زندگی غوث اعظم کی زندگی کی طرح ہے، وہی انداز، وہی شفقت وغیرہ وغیرہ۔ بڑے بڑے غوث قطب ابدال زمانے بھر میں آئے، مگر جو کام امیر اہل سنت نے کیا ہے اس کی مثال گزشتہ کئی صدیوں میں نہیں ملتی۔ میں کہوں گا عمران عطاری، کہاں غوث اعظم کی بابرکت ذات اور کہاں تمہارا پیر عطار۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، لباس میں وہ چمک دمک ہے کہ دیکھنے میں لگے ملک ہے، مگر چھپی دل میں ہے برائی۔ کوئی سنے گا تو کیا کہے گا، اور اگر ستارے پہ کوئی تھوکے پڑے گا واپس اسی کے منہ پہ شمع کرے چاند پر چڑھائی۔ کوئی سنے گا تو کیا کہے گا، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا۔ مگر ہاں اے عمران عطاری، جو تم نے یہ کہا کہ امیر اہل سنت نے جو کام کیا ہے اس کی مثال گزشتہ کئی صدیوں میں نہیں ملتی، یہ 100% صحیح ہے۔ تمہارے بپا نے ٹی وی دیکھنے کو باعث اجر و ثواب بتایا، جس کی مثال گزشتہ کئی صدیوں میں نہیں ملتی۔ گھر گھر میں ٹی وی لگوایا، جس کی مثال گزشتہ کئی صدیوں میں نہیں ملتی۔ تم اور تمہارے بپا مسلسل جو مکاری کر رہے ہو اس کی مثال گزشتہ کئی صدیوں میں نہیں ملتی۔ لبیک یا عطار کا نعرہ لگایا، جس کی مثال گزشتہ کئی صدیوں میں نہیں ملتی۔ یہی نہیں، الیاس عطار کے سر اور داڑھی کے بال کو منہ مبارک کہہ کر تقسیم کیا جا رہا ہے گزشتہ کئی صدیوں میں، جس کی مثال نہیں ملتی۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان و قلب مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ اور ہاں یہ صرف فریبی اور مکار و ریاکار نہیں بلکہ بڑے پائے کے بھکاری بھی ہیں۔ ان کے بھیک مانگنے کا جو انداز ہے اس کی بھی مثال گزشتہ کئی صدیوں میں نہیں ملتی۔ اب ان بھکاریوں نے دکانوں میں مدنی عطیات بکس لگوانے کا کام شروع کر دیا ہے، مدنی عطیات بکس لگوانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ بغور ملاحظہ کرو، عطیات بکس میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں زکوٰۃ و فطرات کی رقم نہ ڈالیں، ساتھ ہی اس بکس میں یہ بھی نیچے کی طرف دعائے عطار کچھ اس طرح تحریر ہے کہ اللہ عز و جل مدنی عطیات بکس میں روپیہ جمع کرنے والے اور اسے سنبھال کر باب المدینہ کراچی تک پہنچانے والے سبھی کو مکہ مدینہ کی بادب حاضری نصیب فرما۔ سوال
کیا ہمارے شہر میں غربا و مساکین نہیں؟ کیا یہاں دینی ادارے نہیں؟ اگر ہیں تو پھر ہمارے شہر کا روپیہ وایا ناگپور پاکستان کیوں جائے؟ سوال، زکوٰۃ و فطرات یا چرم قربانی یا صدقات و عطیات کا زیادہ مستحق کون؟ ہمارے مذہب میں اس کے لیے بہت خوب ترتیب ہے۔ زکوٰۃ و فطرات کی رقم ہو یا چرم قربانی کی یا صدقات و عطیات کی، پہلے قریبی رشتہ دار کو دیکھیں، پھر پڑوسی کو، پھر دینی اداروں کو، پھر ضلع، پھر صوبہ، پھر ملک۔ پوچھے کوئی ان الیاسی دلوں سے کہ اپنے شہر کا روپیہ اپنے شہر، اپنے ضلع، اپنے صوبہ، اپنے ملک سے گزارتے ہوئے بیرون ملک میں پہنچانے میں کون سی فضیلت پوشیدہ ہے؟ یہ کیسی عقل مندی ہے؟ اگر یہ الیاسی لوگ جو خود کو بڑا نیکوکار سمجھتے ہیں، ذرا یہ بتائیں کہ شہر میں پاکستانی عطیات بکس لگوانے میں زیادہ ثواب ہے یا شہر میں اپنے شہر کے اداروں کے لیے عطیات بکس لگانے میں زیادہ ثواب ہے؟ زیادہ فضیلت کس میں؟ اگر ان الیاسیوں کا مقصد ڈھیر و نیکیاں کمانا ہے تو اپنے شہر کے اداروں کے لیے زکوٰۃ و فطرات کی رقم و چرم قربانی کیوں نہیں وصولتے؟ اپنے شہر کے اداروں کے لیے عطیات بکس کیوں نہیں لگواتے؟ جو یہ کر رہے ہیں اسے نیکی نہیں نوکری کہتے ہیں۔ ماہ رمضان میں زکوٰۃ یہ وصولیں، ہم خاموش رہیں، چرم قربانی یہ وصولیں، ہم خاموش رہیں۔ اب تو صدقات و عطیات بھی دھڑلے سے وصول رہے ہیں اور شہر کے غربا و مساکین کا حق چھین کر، اداروں کا حق چھین کر پاکستان پہنچا رہے ہیں۔ یہ گنتی کے دو چار عطاری ہزاروں کی تعداد رکھنے والے قادریوں، برکاتیوں، رضویوں، حبیبیوں کے بیچ منمانی کر رہے ہیں، یہ مقام تعجب ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں ان کی اوقات یاد دلائی جائے۔ یہ شہر میں اپنی مسجد، اپنا امام، اپنا ادارہ چاہتے ہیں۔ 2 سال قبل حضور نجیب میاں قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھوں موتی جھیرا سنبل پور میں ایک مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ بنیاد رکھتے وقت مسجد کا نام سنی بریلوی مشتری مسجد تھا، مگر کچھ ہی دنوں میں اسے بدل کر دعوت اسلامی مشتری مسجد کر دیا گیا اور مدرسہ کی تیاری چل رہی ہے۔ بہرکیف اس زخم کو فوراً سے پیشتر علاج ہونا چاہیے، کہیں یہ ناسور نہ بن جائے، کہیں یہ ناسور نہ بن جائے۔ کئی ذہنوں میں یہ سوال سر ابھار سکتا ہے کہ اگر یہ غلط ہیں تو شہر کے دیگر علماء ائمہ کیوں نہیں بولتے؟ میں کہوں گا پیارے، اس کا جواب براہ راست علماء اور ائمہ سے لیا جائے تو بہتر ہوگا۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ اگر یہ صحیح ہیں تو ان کا کھل کر ان کی حمایت کی جائے، اور اگر یہ غلط ہیں تو کھل کر ان کا رد کیا جائے۔ یہ بیچ والا معاملہ کہیں صلح کلیت کے قریب نہ کر دے۔ مختصر سے وقت میں جو کچھ میں نے آپ کو بتایا، اللہ تبارک و تعالی اس میں ہمیں اور آپ کو غور و فکر کی توفیق دے، ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چمن باقی رہے تو پھول کھلیں گے، زندگی باقی رہے تو پھر ملیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔